يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سورة الأحزاب آیت نمبر 45-46. وقال الإمام بخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رقم الحدیث 15. تمام قسم کی تعریف، توصیف، تحمید، تذکیر، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے، وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک، وہ کاوشات قلم کو نکھار دیتا ہے، وہی دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیراہن، وہ حرف حرف کو جلوہ ہزار دیتا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو خدا کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المعصومین، آمینہ کے لال، تاجدار مدینہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو
نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا رسول اور ہمارا نبی جناب محمد الرسول اللہ امام الانبیاء اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں رحمت بن کر کے آئے تھے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو کروڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا سے نکال کر کے ایک خدا کے سامنے جھکنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے صراط مستقیم کا راستہ پایا ہے، ہم صحیح رہنمائی اور صحیح گائیڈ کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ آج سے 1450 برس پہلے دنیا میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف شرک اور بت پرستی کا دور دورہ تھا، انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا، لوگ برائیوں میں ملوث تھے، ہر کنکر کو شنکر مانتے تھے، ہر پتھر کو اپنا خدا مانتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، ماؤں کے ساتھ زنائیں ہو رہی تھی، انسان جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے اور جہنم کی کھائی کی طرف چل پڑے تھے۔ ایسے میں اللہ رب العالمین نے امام کائنات کو ہمارے لیے مبعوث کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ رب اپنے بندوں کو یاد دلاتا ہے کہ لوگوں اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو کہ جس وقت تم لوگ آپس میں دشمن ہو چکے تھے، پروردگار عالم نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی اور تم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اور یاد کرو کہ تم لوگ آگ کی کھائی کے کنارے تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور احسان سے تمہیں آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی اجازت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ جسے اللہ نے روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہو، اس کی شان ہی الگ، اس کی بات ہی جدا، کہ حسن صورت میں بھی، حسن سیرت میں بھی کمال اور حسن صورت میں بھی کمال، ایسا چمکتا ہوا اور خوبصورت چہرہ کہ جسے دیکھ کر چاند شرمایا کرتا تھا، سورج اپنا منہ چھپایا کرتا تھا۔ ایسی خوبصورتی، ایسی چمک دمک، ایسا چہرہ، ایسا نظارہ کہ ماہتاب و آفتاب سے بھی زیادہ حسین۔ اور آئیے اس نظارے کو حضرت برا بن عازب کی ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ حضرت
برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی، چاند اپنے چوبن میں تھا، نبی کائنات سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے، کھلے آسمان میں تھے۔ اس رات میں کبھی 14ویں کی چاند کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتا تھا، ایک نظر اپنے پیارے محبوب کو دیکھتا تھا، پیارے محبوب کو دیکھتا تھا، چاند کو دیکھتا تھا۔ 14ویں کا چاند، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم 14ویں کا چاند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیکا پڑ گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ ایسی خوبصورتی، ظاہری خوبصورتی بھی اور باطنی خوبصورتی بھی۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اے نبی، آپ سے زیادہ خوبصورت اور آپ سے زیادہ حسین میری ان نگاہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہے، اور آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا کی کسی عورت نے کوئی بچہ نہیں جنا ہے۔ رب کائنات نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے خدا سے کہتے جا رہے تھے اور آپ کا خدا آپ کو بناتا جا رہا تھا۔ ایسی شخصیت، ایسا خوبصورت چہرہ، ایسی خوبصورتی اور ایسی شخصیت کہ وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبرائیل اس کی رکاب تھامتا تھا، جب نظر آسمان کی طرف ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ وہ خود لیٹتا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جس کے ادنا اشارہ ابرو پہ لوگ مر کٹ جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ وہ تو وہ تھا کہ جس کی نگاہ اس پہ پڑ جاتی تھی اس پر جہنم حرام ہو جاتی تھی۔ ایسی شخصیت کہ جس کی شان میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کہا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے، کہ غالب ہم اس کی تعریف کیا بیان کریں کہ عرش والا خود جس کی تعریف کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا۔ لیکن ابن آدم کی ہمیشہ سے یہ رذیل خصلت رہی ہے کہ ہر نامور شخص کو بدنام کر دیا جائے، ہر صاف شفاف چہرے کو داغدار بنا دیا جائے، ہر پاک دامن پر تہمتیں لگا دی جائے، اور ہر سچے آدمی کو جھٹلا دیا جائے۔ سو نبی پر بھی طرح طرح کے اعتراضات عائد کیے گئے۔ کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کاہن کہا۔ ہر دور میں نبی کائنات، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المعصومین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شخصیت پر کیچڑ اچھالا گیا ہے۔ کبھی کفار و مشرکین نے برا بھلا کہا، کبھی یہودیوں نے سازشیں کی، کبھی نصرانیوں نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، کبھی غیروں نے آنکھ دکھائی، کبھی اپنوں نے لوٹنے کی کوشش کی۔ لیکن محبوب خدا کو بھلا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ارے جس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اترا کرتا تھا، بھلا اس کا نام و نشان کوئی مٹا سکتا ہے؟ کہ جس کا زخم دیکھ کر اللہ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا، فرشتہ آیا، کہا کہ نبی، طائف والوں نے آپ کو پتھراؤ، آپ پر پتھر کی برسات کی ہے، آپ کو چوٹ پہنچائی ہے، آپ کو گالیاں دی ہے، آپ کو مارا ہے،
آپ اجازت تو دیجئے، آپ اشارہ تو کیجئے، آپ کی اشارے کرنے کی دیر ہے کہ طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان نزل کر کے رکھ دیں گے۔ ایسی محبت اللہ رب العالمین نبی کائنات سے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی توہین کو برداشت نہیں کرتا، اپنے نبی کی توہین کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے اس قدر محبت کرتا ہے، اتنا لاڈ اور اتنا پیار کہ محبت سے کبھی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارا، کبھی ما ودعک ربک وما قلی کہہ کر کے اپنی معیت اور ساتھ ہونے کا احساس دلایا، کبھی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مومنو میرے نبی سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ کبھی کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے نبی کی اتباع کو اپنی محبت قرار دے کر مومنوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی کہ نبی کے رسول کے ادنا اشارہ ابرو پر لوگ مر کٹ جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، اور آج بھی سمجھتے ہیں۔ آج بھی جو پکے اور سچے مومن ہیں وہ نبی کے نام پر مر جانا گوارا کرتے ہیں اور جان دینا جو ہے وہ اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت مقدسہ، آپ کی ذات گرامی ہر مسلمان کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتا ہے۔ امام کائنات کا فرمان کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، نبی کائنات فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی، کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ جب تک نبی سے اس قدر محبت نہ ہو جائے کہ نبی کو دیکھا پھر کسی اور کو دیکھنے کی حسرت ہی نہ ہو، کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ کہ جب تک یہ محبت نبی سے نہیں ہو جاتی ہے، خدا کی قسم ہم امام کائنات پر ہونے والے حملے کا دفاع نہیں کر سکتے، نبی کائنات کی پاک شخصیت پر کیچڑ اچھالنے والوں کی سر کو بھی نہیں کر سکتے، نبی کو برا بھلا کہنے والوں کا منہ توڑ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ آج لوگ زبانی دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقی محبت نہیں کرتے ہیں، صرف زبانی دعویٰ ہے۔ آج نبی کی محبت کے نام پر اس طرح کے خرافات اور بدعات جو ہے وہ دنیا میں رائج ہو چکے ہیں کہ نبی کے نام پر ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، نبی کے نام پر شراب پیے جا رہے ہیں، نبی کے نام پر بے حیائی کر رہے ہیں، نبی کے نام پر عورتوں کو بازار میں لا رہے ہیں اور نچا رہے ہیں۔ کیا یہ محبت رسول ہے؟ کیا یہ محبت رسول کا تقاضا ہے؟ نہیں، محبت رسول کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ اگر محبت رسول کے دعوے دار ہیں تو پھر سنت رسول کو گلے سے لگانا ہوگا، اور الحمدللہ ہم نے سنت رسول کو گلے سے لگایا ہے۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کائنات میں اگر خالص کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا اور عمل کرنے والا کوئی گروہ موجود ہے تو وہ جماعت اہل حدیث کا گروہ ہے، جماعت اہل حدیث کا گروہ ہے۔ نبی کائنات کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، سلف صالحین کا حقیقی جانشین اور حقیقی وارث اس وقت اگر کائنات میں، اس دھرتی میں کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ لوگ اپنے اماموں کی امامت کی طرف بلاتے ہیں اور ہم
امام کائنات کی طرف بلاتے ہیں، اور نہ صرف بلاتے ہیں بلکہ ختم نبوت اور منصب رسالت کی ناموس کے تحفظ کی پہرے داری اور چوکی داری بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہے، ہمیں کوئی گالیاں دے، ہماری ماں بہنوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، ہماری اولاد کو اگر کوئی تھپڑ لگا دے تو ایک لمحے کے لیے ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اگر کسی نے آمینہ کے لال کو برا بھلا کہا، اگر کسی نے جناب محمد الرسول اللہ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی، اگر کسی نے امام کائنات پر زبان درازی کی، تو پھر ہم دفاع سنت اور دفاع رسول کے لیے سرفر کفن باندھ کر نکلیں گے اور یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ نبی کے نام لیوا ہیں، نبی پر جان دے دیں گے۔ نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ تو یہ محبت آج، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ میدان جنگ میں جانے سے پہلے جنگی اصولوں سے آشنائی اور اسلحوں سے لیس ہونا ضروری ہے۔ خالی ہاتھ میدان جنگ میں کودنا حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ آج ہم نبی کی محبت میں، نبی کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، میدان جنگ میں اور میدان کارساز میں اتر جاتے ہیں، لیکن دفاع سنت اور دفاع رسول کے طریقوں اور اصولوں سے ناواقف اور بے خبر ہیں۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ آج دنیا میں ہر طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، سنت رسول پر اعتراضات ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، سنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، سنت کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ قرآن میں ہے کہ نماز ادا کرو، کتنے وقت کی، کیسی، کیا کیفیت ہے، چھوڑو۔ جو کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن کو مانوں گا، ان سے کہیے کہ قرآن کی خبر دینے والا کون ہے؟ خود نبی کائنات نے کہا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ تو جب تک سنت کو نہیں مانیں گے قرآن کو مان ہی نہیں سکتے۔ سنت کو جھٹلائیں گے خود بخود قرآن جھٹلایا جائے گا۔ اس لیے قرآن ایک مجمل ہے، تفسیر حدیث اس کی تفسیر ہے، اس میں تشریح ہے۔ اگر صرف قرآن کو مانیں گے تو پھر مچھلی کھانا ناجائز، قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے مچھلی کھانا جو ہے وہ جائز ہے، جبکہ اس کی تشریح حدیث سے ملتی ہے۔ بہرحال گاڑی چلنے کے لیے دو پہیے کی ضرورت ہے اور دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ ایک پہیے کو نکال دیا جائے تو کیا گاڑی چل سکتی؟ نہیں چل سکتی۔ قرآن حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف قرآن کی عظمت کے لیے قرآن کو پہلے نمبر پر رکھا گیا، حدیث کو دوسرے نمبر پر، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے حجت پکڑنے میں قرآن اور حدیث میں۔ آج ہماری نئی نسل کو محبت رسول جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر طرح طرح کے سوالات کھڑے کر کے اور نبی کی زندگی پر اعتراضات کر کے نئی نسل ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ یوٹیوب میں آ کر کے ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نبی اور ہماری جو نبی سے محبت ہے اس محبت کو نفرت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش ہے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنی جان سے زیادہ اپنے رسول کو عزیز رکھتا ہے، اس لیے کہ جب تک اپنی جان سے زیادہ اپنے رسول کو عزیز نہیں رکھیں گے، اپنی جان سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہیں کریں گے، آپ حقیقی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، جو کہ حدیث گزر چکی ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثال دیکھنی ہو
تو حضرت ابو بکر کی محبت کو دیکھو. ابھی ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا, ابھی مشکل سے 40 افراد مسلمان ہوئے ہوں گے کہ حضرت ابو بکر نے اصرار کیا کہ نبی کائنات چلتے ہیں خانہ کعبہ میں جا کر کے علل اعلان نماز ادا کرتے ہیں. اصرار کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر خانہ کعبہ تشریف لے جاتے ہیں. کفار مکہ کو خبر ہوتی ہے, جب دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر کو خوب پیٹتے ہیں, یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اٹھا کر کے ان کو گھر لے جایا جاتا ہے. جب ہوش آتا ہے, ذرا آرام ملتا ہے, تو سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا کا حال کیا ہے, میرے رسول کیسے ہیں. اپنی جان کی کوئی فکر نہیں, بلکہ رسول کائنات کیسے ہیں. یہ صحابہ کی محبت تھی. ابھی ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں. دوران سفر حضرت ابو بکر یہ تاجدار عرب کا بے کس سپاہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کبھی آگے کبھی پیچھے جاتے ہیں, کبھی بغل کبھی دائیں کبھی بائیں جاتے ہیں. اور جب دشمن سراقہ کو تعقب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. نبی کائنات پوچھتے ہیں کہ ابو بکر آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اپنی فکر نہیں بلکہ آپ کی فکر ہے. دشمن آ چکے ہیں, غار میں ہیں, دشمن سامنے ہیں اور حضرت ابو بکر فکر مند ہیں. تو نبی کائنات کہتے ہیں کہ ابو بکر فکر نہ کرو, ان اللہ معنا, کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر نبی سے محبت دیکھنی ہو تو حضرت عمر کی محبت دیکھو کہ نبی کائنات جب اس دنیا سے رخصت ہوئے, جب نبی کائنات کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غم کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے تلوار کو میان سے نکالتے ہیں اور علل اعلان یہ اعلان کرتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کائنات انتقال کر چکے ہیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. ایسا جنون اور ایسی محبت تھی کہ ایسی دیوانگی تھی محبت کی کہ ابو بکر کہ حضرت عمر جیسی شخصیت جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں محبت کی وجہ سے. آخر کار حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا اور کہا کہ آج ابھی تک جس نے محبت کی پوجا کر رہے تھے یاد رکھیے وہ انتقال کر چکے ہیں, مر چکے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے. جب یہ بات حضرت عمر نے سنی تب جا کر کے ان کو جو ہے وہ اپنا ہوش سنبھالا اور ان کو سمجھ میں آیا. ایسی محبت کی ایک مثال دیکھنی ہو, امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک نہایت ہی عظیم سپہ سالار اور بہادر شخص, ایسا شخص کہ انہوں نے حب نبی کی ایسی مثال قائم کر دی کہ دنیا سن کر کے حیرت کرتی ہے. ایسی محبت کہ ابھی اسلام کا 2 سال, ابھی ہجرت کا 2 سال ہوا تھا. جنگ بدر کا واقعہ آیا. جنگ بدر میں ابو عبیدہ بن جراح مسلمان تھے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور ان کے والد عامر جو کافر مشرکین مکہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے. مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی. جنگ ہو رہی ہے اور ابو عبیدہ بن جراح نہایت جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں. سامنے والد کا چہرہ نظر آ جاتا ہے, کبھی نظر چھپا لیتے ہیں, ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے اپنے والد سے نظر ان سے دور رکھ کر کے دوسرے لوگوں سے مقابلہ کریں. لیکن والد کا اصرار تھا کہ وہ بار بار سامنے آ جاتے ہیں, آؤ ہم سے مقابلہ کرو, ہم سے لڑو. ابو عبیدہ بن جراح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے اس قدر محبت, اسلام سے اس قدر محبت کہ باپ سامنے ہے, بیٹا سامنے ہے, باپ سامنے ہے, نبی کی خاطر, اللہ کی خاطر, اسلام کی خاطر
باپ کا سر تن سے جدا کر دیا اور یہ ثابت کر کے دکھایا کہ نبی کی محبت کے آگے باپ کا رشتہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہ بات یہاں اعتراض کرنے اور سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ باپ جیسے پاک رشتے کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا اور باپ جیسے پاک رشتے کی بے حرمتی کی، تو یاد رکھیے کہ انہوں نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا بلکہ حق کے مقابلے میں باطل کو قتل کیا۔ جب اسلام کا دشمن چاہے باپ بن کر آئے، چاہے بھائی بن کر آئے، چاہے محبوب بن کر آئے، کوئی آئے نبی کی محبت کے سامنے ٹک سکتی نہیں۔ کوئی بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی رشتہ کام نہیں۔ ایسی محبت ہونی چاہیے، اور جب تک یہ محبت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو جاتی ہے، خدا کی قسم ہم حقیقی اور سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر دے۔ پروردگار عالم آج اسلام پر، نبی کائنات پر طرح طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں، اللہ ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر جرأت اور حوصلہ دے۔ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے نبی کے نام پر اپنی جان قربان کر دیں، اور جب کل قیامت کے روز نبی کائنات حوض کوثر لے کر کے رہیں گے، اس وقت ہم جا کر کے ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہم کہیں گے کہ نبی کائنات آپ کی محبت میں، آپ کی سنت کے دفاع میں، آپ کی شخصیت کی دفاع میں اور آپ کی محبت میں ہم نے زندگی بھر کوشش کی اور زندگی گزاری ہے، تو انشاءاللہ نبی کائنات کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے کو ملے گا اور ان کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اور انشاءاللہ اس دنیا اگر جس نے نبی کائنات کی اتباع کر لی، خدا کی قسم اس دنیا میں بھی سرخروئی حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ قرون اولیٰ میں مسلمانوں نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ اور رسول کے فرامین کے مطابق عمل کیا، تو نصف دنیا سے زائد پر حکومت کی، اور آخرت میں بھی کئی صحابہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی، تو یہ کامیابی ہے۔ لیکن ہم جب تک نبی سے اور نبی کی سنت سے محبت نہیں کریں گے اور صحیح کتاب و سنت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، ہماری زندگی نہ تو زندگی سنور سکتی ہے اور نہ ہی ہماری جو ہے وہ آخرت سنور سکتی ہے۔ آخر میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔